بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کلثوم بیگم نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لالا والوں کو کیوں باہر بھیجا؟ اگر وہ ہوتے تو مجھے کیوں کہیں جانے دیتے؟ وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے۔ آروش کی آنکھوں میں آج عرصے بعد نمی اتر آئی تھی۔ حریم کو میں دودھ دے دوں گی، تم جاؤ، کلثوم بیگم اجنبی لہجے میں بولی تو آروش بس ان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سامنے والی اس کی اماں سائیں تھی، جو آج ایسی باتیں اس سے کر رہی تھیں جیسے جانتی بھی نہ ہو۔ آروش کلثوم بیگم کا رویہ اور شہباز شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اس پہ جان نچھاور کرتے تھے، مگر آج جب وہ جا رہی تھی تو اس کو پیار تک نہیں دے رہے تھے، اپنی دعاؤں تک سے محروم رکھا ہوا تھا۔ حور میرا بچہ پہچانا اپنے باپ کو۔ دلاور خان نے اس کو گیٹ سے باہر آتا دیکھا تو مسکرا کر اس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ جواب میں آروش نے نظریں اٹھا کر خالی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو اس کا اصل باپ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے اصل باپ کے ملنے کی خوشی منائے یا 25 سالوں سے جس کو اپنا باپ سمجھا اس سے الگ ہونے کا سوگ منائے۔ بیٹھو، بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ دلاور خان نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو آروش بنا کچھ کہے بیٹھ گئی۔ اپنے باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی؟ دلاور خان ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر اپنا رخ اس کی جانب کیے، اس کا دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بولے تو آروش جیسے گہری نیند سے جاگی۔ گھر چلے؟ آروش کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، دلاور خان اس کی بات پہ محض مسکرائے تھے۔ تمہاری ماں اور بہن کراچی گئی ہوئی ہیں انویٹیشن پہ، ان کو پتہ نہیں میں آج تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ تمہاری باقی تینوں بہنوں کو میں نے پاکستان آنے کا کہہ دیا ہے، زرگل، زرفشا اور زرنور۔ یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آ جائیں گی۔ بہت ناراض رہتی تھی مجھ سے، مگر اب مجھے پتہ ہے ناراضگی ختم ہو جائے گی ان کی۔ دلاور خان گاڑی ڈرائیو کرتے مسلسل اس سے باتیں کیے جا رہے تھے، مگر آروش کی توجہ کا مرکز ان کی باتیں نہیں بلکہ حویلی والے تھے۔ اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ جا رہی تھی تو نہ اس کو کسی نے ملنے دیا جا رہا تھا تو نہ کوئی اس سے ملنے آ رہا تھا۔ شاذل لالا، کم سے کم آپ تو میرا ساتھ دیتے۔ آروش نے بے ساختہ تصور میں شاذل سے شکوہ کیا۔ اس کو امید نہیں، یقین تھا اگر درید یا شاذل میں سے کوئی حویلی میں ہوتا تو وہ کبھی آروش کو جانے نہیں دیتے۔ شاید اسی لیے بابا سائیں نے دونوں کو باہر بھیجا اور خود بھی چلے گئے۔ آروش نے افسوس سے سوچ کر اپنے چہرے کا رخ ڈرائیونگ کرتے دلاور خان پہ کیا، جو فل براؤن کلر کے کوٹ پینٹ میں ملبوس تھے۔ بال شاید جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت گوری چٹی صاف تھی، اتنی کہ ابھری ہوئی رگیں بھی واضح ہو رہی تھیں، اور چہرے پہ ہلکی سی داڑھی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم ایج معلوم ہوئے اس کو۔ اس نے شاذل کے علاوہ کسی کو بھی جینز پینٹ شرٹ پہنے نہیں دیکھا تھا۔ شہباز شاہ سے لے کر درید شاہ سب شلوار قمیض پہنا کرتے تھے، جو ان پہ بہت جچتی تھی، جبکہ شاذل شہر زیادہ رہنے کی وجہ سے شاذل سوائے عید والے دن کے کبھی بھی شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا۔ آروش اپنا سر جھٹک کر اپنا سر سیٹ سے لگا کر آنکھیں مون گئی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی کے نظر ہوا تھا۔ دلاور خان کی ڈرائیونگ کافی تیز سی۔ آ گیا ہمارا گھر؟ آروش، جو اب نیند سے جھول رہی تھی، دلاور خان کی آواز پہ چونک کر اس نے سامنے دیکھا، پھر اپنی سیٹ کا ڈور کھول کر باہر آئی تو ایک عالیشان گھر اس کے سامنے تھا، جو باہر سے اس کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا مگر خوبصورت ضرور تھا۔ مگر آروش کو تو کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی نظریں قطار پہ کھڑے مرد اور عورت کے ٹولے پہ تھی، جو ہاتھ میں پھولوں کے تھال پکڑے ہوئے تھے، یقیناً اس کے استقبال کے لیے۔ تمہارا پہلا دن ہے تو سوچا کچھ اسپیشل کیا جائے، گھر تک کا راستہ تمہیں پھولوں پہ قدم رکھ کے طے کرنا ہے، اور اب تم یہ نقاب ہٹا سکتی ہو۔ دلاور خان اس کو اپنے ساتھ لگائے مسکرا کر بولے، ان کا چہرہ خوشی کے مارے چمک رہا تھا۔ اب کیا نامحرم مرد میرے اوپر پھولوں کی برسات کریں گے؟ آروش نے دل میں سوچا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے تھے، جو نقاب ہونے کی صورت میں کوئی دیکھ نہ پایا۔ مجھے پھولوں سے الرجی ہے، آپ پلیز ان سب سے کہیں یہاں سے جائیں، آروش نے سنجیدگی سے کہا تو دلاور خان کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا، دلاور خان نے بلا وجہ شرمندہ ہوتے ہوئے۔ انہوں نے پھر ان سب ملازموں کو اشارے سے جانے کا کہا۔ اندر آؤ۔ دلاور خان اس کا ہاتھ پکڑے اندر آئے۔ آروش نے ایک چور نگاہ آس پاس ڈالی، کسی کو نہ پا کر اس نے اپنا نقاب اتارا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر دلاور خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔
آج ان کے چہرے پہ عجیب سی چمک اور باپ والی شفقت نمایاں تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی تو میری سوچ اور باقی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ دلاور خان اس کا ماتھا چوم کر بولے تو آروش کو بے ساختہ شہباز شاہ کی یاد آئی۔ مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو مگر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ دلاور خان نے آروش کو خاموش دیکھا تو کہا، میرے سر میں درد ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے میرے کمرے کا بتائیں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آروش بس یہی بولی۔ وہ چاہ کر بھی نارمل رویہ اختیار نہیں کر پا رہی تھی، اس کے لیے مشکل لگ رہا تھا۔ بھلے وہ اس کا باپ تھا مگر اس نے ساری عمر کسی اور کو باپ دیکھا تھا کہ بچپن کی عمر سے لے کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے تک۔ ہاں کیوں نہ تم آرام کرو، مجھے تمہارے آرام کا خیال ہی نہیں آیا۔ باپ ہونا اتنے سالوں بعد اپنی بچی کو دیکھا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا کیسے ریئیکٹ کروں۔ دلاور خان اس کی بات سن کر اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولے تو آروش مسکرا بھی نہ پائی۔ کچھ کھا کے پین کلر لے کر آرام کرنا، تمہارا کمرہ میں نے تیار کروا دیا ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، سفر لمبا تھا، مجھے خیال نہیں آیا۔ تمہارا کمرہ اوپر ہے، رائٹ جا کر جو پہلا کمرہ ہے وہ تمہارے بھائی کا ہے، اس کے ساتھ والا کمرہ میں نے تمہارے لیے سیٹ کیا ہے، میں لے کر چلتا ہوں تمہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کمرے میں انٹرکام موجود ہے، وہیں لیفٹ سائڈ پہ کمرہ نور کا ہے، اس کے پاس جانا۔ دلاور خان نے تفصیل سے بتایا۔ کچن کہاں ہوتا ہے؟ اپنی بات کے جواب میں آروش کا یہ جواب سن کر دلاور خان چونکے ضرور تھے۔ کچن؟ دلاور خان کو لگا جیسے انہوں نے سننے میں غلطی کی ہو۔ جی کچن، مجھے اپنے کام خود کرنا اچھا لگتا ہے، آروش نے جواب دیا۔ یہاں بہت سارے ملازم ہیں، تم بس حکم کرنا، یہ تمہارا اپنا خود کا گھر ہے، تکلف کی ضرورت نہیں۔ دلاور خان نے کہا، بات تکلف کی نہیں، آروش نے کہا، یہاں سیدھا جا کر ٹرن لینا، وہاں کچن ہے۔ دلاور خان نے ایک جانب اشارہ کیا تو آروش نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہیلو، یمان کہاں ہو؟ آروش کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد دلاور خان نے یمان کو کال کی۔ میں اسٹوڈیو میں ہوں، خیریت؟ یمان نے جواب دینے کے بعد پوچھا۔ ہاں مجھے کال آئی ہے، شوٹ پہ جانا تھا، تم گھر آ سکتے ہو، یہاں کوئی نہیں اور حور اکیلی ہوگی۔ دلاور خان نے کہا، آپ نور آپی کی بات کر رہے ہیں؟ یمان کو لگا شاید ان کو نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں یار، تم بس گھر آنے کی تیاری کرو، ویسے بھی رات ہونے والی ہے۔ دلاور خان نے عجلت دکھائی۔ موم کہاں ہیں؟ یمان نے اپنا سوال داغا۔ کراچی میں ہے، بتایا جو تھا، شادی میں انوائٹڈ تھی، دلاور خان نے کہا تو بے اختیار یمان نے لب دانتوں تلے دبائے۔ سوری، میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا، میں بس کچھ دیر تک آتا ہوں، آپ اپنے شوٹ پہ جائیں۔ یمان ہاتھ میں پہنی گھڑی پہ وقت دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ دلاور خان اتنا کہتے کال ڈراپ کر گئے۔ آروش اپنا عبایا اتار کر تھوڑا لیٹنے کے بعد اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو پورا پنک کلر کے سے ڈیکوریٹ تھا۔ وائٹ کلر کے پردے لگائے ہوئے تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور عام طور پر یہ لڑکیاں زیادہ کلر پسند کرتی تھیں، تبھی شاید دلاور خان نے اس کے لیے تیار کروایا تھا، مگر آروش کو پرپل کلر پسند تھا۔ حویلی میں اس کا کمرہ سب سے بڑا اور خوبصورت پرپل کلر سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو حویلی میں سب کمرے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر آروش کا کمرہ سب سے خاص تھا۔ اچھا ہے، مگر میرا حویلی میں موجود زیادہ کمرہ اچھا ہے۔ آروش بیڈ شیٹ کی سطح پر ہاتھ پھیرتی بڑبڑائی۔ اس کی نظر وال کلاک پر پڑی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ حویلی میں سب اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے۔ وقت دیکھ کر آروش کو خیال آیا، حریم دوائی کھا کر سوئی بھی ہوگی یا نہیں۔ آروش کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں اپنے لیے چائے بناتی ہوں، نیند تو ویسے بھی نہیں آئی۔ آروش کچھ سوچتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلاور خان نے جیسا اس کو بتایا تھا وہ وہاں آئی تو بڑا سا کچن اس کے سامنے تھا۔ حیرت ہے، لائٹ آن ہے، لگتا ہے رات کے وقت لائٹ آف نہیں کرتے۔ آروش نے کچن کی لائٹس آن دیکھی تو اپنا اندازہ لگایا، پھر چلتی ہوئی فریج کی جانب آئی تاکہ دودھ نکال سکے، مگر سامنے والی فریج بہت مختلف تھی۔ اس نے پہلی بار ایسی دیکھی تھی تو تبھی اس کو سمجھ نہیں آیا فریج کو کھولا کیسے جائے۔ فریج تو فریج ہوتی ہے، انسان آم بھی تو لے سکتا ہے، مقصد تو صرف کولنگ کا ہوتا ہے نا، تو ایسی شو آف کرنے کے لیے عجیب و غریب فریج لینے کی کیا ضرورت ہے جو دوسرا انسان یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ فریج کو کھولا کیسے جائے۔ آروش کو بہت دیر تک سمجھ نہیں آیا تو تب کر بڑبڑائی۔ چاہے حویلی میں لیٹسٹ چیزیں موجود ہوتی تھیں، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، مگر یہاں کی ہر چیز اس کو عجیب لگ رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑا ٹھیک سے غور کرتی تو اس کو معلوم ہوتا۔ شاہزل کے اسلام آباد والے فلیٹ میں بھی ایسی فریج موجود تھی جس کو وہ آسانی سے کھول اور بند بھی کر چکی تھی۔
یمان گھر آیا تھا تو اس کو بہت دیر ہو چکی تھی، وجہ ٹریفک کا ہونا تھا، دوسری طرف اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اپنے لیے کچھ آرڈر کرنے کا سوچ کر وہ اوپر کی جانب جا رہا تھا، جب اس کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ اس نے گردن پیچھے کی جانب موڑی تو کچن کی لائٹس آن نظر آئیں، جو اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس وقت کون ہوگا کچن میں؟ یمان اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا پرسوچ انداز میں بڑبڑایا، اگر نور آپی ہیں تو ان سے کہتا ہوں کچھ کھلا دیں۔ نور کا خیال جیسے ہی یمان کو آیا، اس نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھائے، جہاں اس کو آروش کی پشت نظر آئی۔ نور آپی آپ ہیں؟ یمان نے آروش کی پشت کو دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی۔ اس کو لگا شاید نور ہو، جبکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ نور ہیلدی اور لمبے قد کی تھی، مگر اس وقت ان چیزوں پہ غور کون کر رہا تھا؟ دوسری طرف وہ جو اپنے دھیان میں مگن تھی، جانی پہچانی مردانہ آواز پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی، یمان کی نظریں جو سامنے ہی تھی۔ آروش کے پلٹنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ دوسری طرف آروش کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے مارے پوری کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ اپنا چہرہ ہر ایک سے چھپاتی تھی، اس کو آج یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس نے حجاب تو کیا تھا، مگر چہرے پہ نقاب نہیں تھا۔ مگر یمان کی نظریں اس کے چہرے پر کسی بھی نقوش کو دیکھنے کے بجائے آنکھوں پر لگی ہوئی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ ہاں سچ ہے یا محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ۔ آپ؟ یمان کچھ توقف کے بعد بولنے کے قابل ہوا۔ آروش کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے تو خواب میں بھی آروش کو بنا حجاب یا نقاب کے دیکھنے کا نہیں سوچا تھا، مگر آج وہ حقیقت بن کر یوں اس کے سامنے تھی تو یمان کی نظر خود بخود احتراماً جھک گئی۔ ایک منٹ کے حصے میں اس نے خود کو 1000 بار ملامت کیا تھا۔ چاہے اس وقت آروش کو خیال نہیں آیا تھا، مگر اس کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنی محبت، اپنے عشق کے پردے کا خیال رکھتا۔ چاہے اس نے اس وقت کا حد سے زیادہ بے صبری سے انتظار کیا تھا، مگر بنا کسی پاک رشتے کے اس کے اندر کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی کہ وہ آروش کا چہرہ دیکھتا۔ اس کی محبت پاک تھی، اس میں کسی بھی چیز کی ہوس نہ تھی، خوبصورتی کی نہ جسم کی۔ اس کو بس آروش شاہ چاہیے تھی، جس کو اس نے تب چاہا تھا جب وہ محبت کے مین سے بھی پوری طرح ناواقف تھا۔ آروش جو حیرت سے گنگ کھڑی تھی، یمان کے آپ کہنے پر اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ تو کیا وہ اس کو آج بھی یاد تھی؟ مگر کیوں؟ کیسے اس کو پہچان بھی لیا؟ اس کی نظر یمان کی نظروں پر پڑی تو اس کو یکدم خیال آیا وہ بے نقاب کھڑی ہے۔ وہ بنا کچھ کہتی تیزی سے کچن سے باہر نکلتی بھاگتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یمان کی دھڑکن اس کے اتنا پاس آنے کے بعد دور جانے پہ تیزی سے دھڑکی ضرور تھی۔ اس کے اندر کا نظام دھرم برم ہو گیا تھا۔ اس کو امید تھی ایک دن سامنا ضرور ہوگا، مگر یوں ہوگا یہ نہیں پتا تھا۔ وہ جانتا تھا جب آروش شاہ اس کے سامنے آئے گی تو وہ اپنے ہوش ضرور کھو بیٹھے گا، مگر یوں اس کی حالت غیر ہو جائے گی، اس طرح سے رونگٹے کھڑے ہوں گے، یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ اس کو ایک جگہ کھڑے ہوئے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اسٹل ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، جیسے خود کوئی مجسمہ ہو۔ کچھ دیر گزری، پھر یمان کی حیرت آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بھنچے ہوئے ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ پھر یمان مستقیم کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس کے ڈمپل کھل کر سامنے آئے تھے، چہرے پر عجیب سی رونق در آئی تھی، جس وجہ سے اس کے وجیح شخصیت میں مزید نکھار آیا تھا۔ کیا وہ سچ میں تھی یا میرا وہم تھا؟ یمان کچھ بولنے کے قابل ہوا بھی تو یہی بول پایا۔ وہ سچ میں تھی، مگر یہاں کیسے اور کیا ان کو یاد تھا؟ یمان کچن سے باہر دیکھتا خود سے تانے بانے جوڑنے لگا، اپنے روم کا دروازہ کھول دے۔ جب نظر اپنے پاس والے کمرے میں پڑی جو آج کھلا ہوا تھا، ورنہ اکثر اس نے بند دیکھا تھا، تو کیا وہ میرے پاس والے کمرے میں قیام پذیر ہیں؟ یمان نے دور کی کوڑی پھینکی، اپنے کمرے کے دروازے سے ہٹتا چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ اس نے دروازے کے پاس ہاتھ رکھ کر ابھی ناک کرنے والا تھا، پھر رک گیا۔ گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ایسے میں کیا بات کروں گا میں ان سے، خواہ مخواہ مجھے غلط نہ سمجھ لیں۔ یمان نے اپنے ہونٹ بے دردی سے کچلے، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، خود سے بڑبڑانے کی، ساتھ میں ہونٹ دانتوں تلے دبانے کی۔ لیکن وہ یہاں کیسے، کیوں؟ یہ سوالات مجھے بے چین کر دیں گے، اور ابھی کوئی ہے بھی نہیں تو ساری رات کیسے کٹے گی؟ یمان کافی پریشانی سے اس کا برا حال تھا، اس کو سب کچھ جاننے کی جلدی تھی۔ وہ یہاں کیسے، کیوں ہے کو رہنے دیتے ہیں، اور وہ میرے پاس ہیں، میں نے ان کو دیکھا، اس بات کی خوشی مناتے ہیں۔
چل یمان، اب صبح ہونے کا ویٹ کر، کیونکہ یہ راز تو تب ہی کھل سکتا ہے۔ یمان کمرے میں آ کر بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹ کر جیسے ہی آنکھوں کو بند کیا تو چھن سے آروش کا حیرانی سے بھرا خوبصورت چہرہ آیا، جس پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آنکھیں تو خوبصورت ہیں مگر محترمہ خود بھی پیاری ہیں، ایویں تو میں ان کا گرویدہ نہیں بنا، خیر پیاری نہ بھی ہوتی تو میں نے ان سے عشق ہی کرنا تھا، یمان خود سے کہتا اپنی آنکھوں کو زور سے میچ گیا۔ آروش کمرے میں آتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اتنے سالوں بعد یمان کو دیکھا تھا۔ اس سب سے جو زیادہ بات اس کو حیرانگی میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی آخر یمان نے اس کو پہچان کیسے لیا، وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ آروش کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی بڑبڑائی، تمہارا کمرہ اوپر ہے، رائٹ جا کر جو پہلا کمرہ ہے وہ تمہارے بھائی کا ہے، اس کے ساتھ والا کمرہ میں نے تمہارے لیے سیٹ کیا ہے۔ تو یہ ان کا اشارہ اس کی جانب تھا۔ یہ ہے میرا بھائی۔ آروش کے کانوں میں دلاور خان کے الفاظ گونجے تو بیجا سوچے اس کے گرد منگلانے لگی۔ نہیں یہ تو نہیں، اس کا گھر تو کراچی میں تھا نا۔ آروش نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ میری بلا سے وہ جہاں بھی ہو، میں کیوں اس کو اپنے سر پہ سوار کر رہی ہوں؟ مہمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، مجھے کیا؟ آروش کا دل عجیب خوف کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہماری بہن تھی بابا سائیں، آپ نے دوبارہ سے دھوکہ دیا ہے۔ درید کو اگلے دن جیسے ہی آروش کے جانے کا پتہ چلا تھا وہ غصے سے بھپرا ہوا تھا، جبکہ شازل بے یقین سا بیٹھا ہوا تھا۔ اونچی آواز میں بات مت کرو درید، باپ ہوں میں تمہارا، تمہیں میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ شہباز شاہ کو درید کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ بابا سائیں آپ نے اچھا نہیں کیا، آرو ہماری بہن تھی، آپ کیسے اس کو کسی کے ساتھ بھی رخصت کر سکتے ہیں؟ اب کہ شازل غمزدہ لہجے میں ان سے جواب طلب ہوا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، اگر میں نے جانے دیا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی جانے دیا ہوگا نا۔ شہباز شاہ تنگ آ کر بولے، مجھے نہیں پتہ آپ نے کیا اور کیوں سوچا، مگر بات یہ ہے آپ نے ہمیں دھوکے سے اپنے کاموں میں الجھا کر آروش کو بھیج دیا۔ درید نے ناگواری سے کہا، کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، اب جاؤ دونوں۔ شہباز شاہ نے جانے کا اشارہ کیا۔ بابا سائیں میں آرو کو واپس لاؤں گا، اگر آپ یہاں اس کو حویلی میں نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ شازل کا انداز بے لچک تھا۔ پاگلوں والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، آروش اپنے ماں باپ بہنوں کے پاس ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کی ضرورت نہیں اس کو پریشان کرنے کی، اور کوئی تب تک کسی کو بھی ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی تب تک اس سے نہیں ملے گا جب تک آروش اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ شہباز شاہ نے سخت رویہ اختیار کیا، وہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ کہاں گئی آپ کی وہ محبت جو اپنی بیٹی سے کرتے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ نے اس کو جانے کیسے دیا، اور کوئی بھی بہانہ کر کے اپنے دوست کو ٹال بھی سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اتنے سالوں بعد آیا اور آپ نے آروش کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، آروش کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی، اس کو تو اپنے کمرے کے علاوہ کہیں سکون بھی نہیں آتا تھا۔ شازل یہاں سے وہاں چکر لگاتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پریشانی کے عالم میں بولتا گیا، سکون کا سانس لو تم، جب وہ اس وقت موجود ہے، وہ اس کے جہاں وہ موجود ہے وہ اس کے والدین کا گھر ہے، بالکل ایسا ہی ماحول ہے جیسا یہاں ہے۔ شہباز شاہ نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پہ ڈال کے کہا، سیریسلی اگر ان کا ماحول ہماری حویلی جیسا ہوتا تو 25 سال پہلے وہ اپنی بیٹی کو آپ کو نہ دیتے پالنے کے لیے، بلکہ خود اس کی کفالت کرتے۔ جانے کیسا باپ تھا جو اپنی بیٹی کے لیے آواز نہ اٹھا پایا؟ درید ان کی بات سن کر دانت پیس کر بولے، تم دونوں حد سے بڑھ رہے ہو۔ شہباز شاہ کا دل چاہا دونوں کے منہ پہ تھپڑ مارے، ہمیں تھپڑ مار کر اپنا شوق بھی پورا کر لیں، مگر ہمیں ہماری بہن چاہیے۔ شازل نے جیسے ان کو اندر تک جانچ لیا، اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ شہباز شاہ نے اس کو گھور کر کہا، یہ سیریس میٹر ہے بابا سائیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ درید کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی، میں جانتا ہوں تم دونوں کی آروش سے محبت، تم دونوں کو پتہ چلتا تو اس کو جانے نہیں دیتے، اور آروش تم دونوں کی ایسی حالت دیکھتی تو وہ کمزور پڑ جاتی، کبھی نہ جا پاتی۔ تم دونوں تسلی رکھو۔ شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ہوئی تسلی، اور تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ آرو کو واپس نہیں لائیں گے۔ شازل نے ان کی بات سے انعراف کیا، تم آج میرے ہاتھوں سے مار کھاؤ گے۔ شازل باپ بننے والے ہو، اس کا لحاظ کرو، ایسا نہ ہو میں تمہاری اولاد کے سامنے دھلائی کروں۔ شہباز شاہ کی بات پہ شازل کا منہ حیرت سے کھلا تھا، میں آپ کو آپ کے ان عظیم خیالوں ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ کیا بات ہوئی، باپ بننے والے ہو تو کیا کروں، گونگا بن جاؤں؟
جبکہ درید ایک تعصب بھری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر چلا گیا۔ میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سخت قسم کا ناراض ہوں میں۔ شاذل بھی جاتے وقت ان کو جتا گیا، ایک سے بڑھ کر ایک نکمی نالائق بیٹے ہیں، میرے ہی ہونے تھے۔ شہباز شاہ نے دونوں کی جانے کے بعد اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یمان جو صبح سویرے اپنے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اتر رہا تھا، ساتھ میں خوشگوار موڈ میں گانا گاتا جا رہا تھا، تو ہال میں بیٹھے دلاور خان نے اس کو ایسے دیکھا تو پکارا، یس ڈیڈ۔ یمان جو کچن میں جانے والا تھا، دلاور خان کی آواز پہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ خیریت ہے؟ دلاور خان نے بغور اس کا جائزہ لیے پوچھا، جو آج روز معمول سے زیادہ تیار تھا، یا ان کو ایسا لگ رہا تھا؟ جی سب ٹھیک ہے، پر آپ کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں؟ یمان نے اپنے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجا کر بولا، تو دلاور خان کو غش آتے آتے رہ گئے۔ ایسا اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جو یمان اتنا خوش اور بات بات پہ مسکرا رہا تھا۔ تم آج ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، مگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری اس خوبصورت مسکراہٹ کی۔ دلاور خان کی بات پہ یمان کہا لگانے لگا تو دلاور خان کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے ایسا بھی کیا لطیفہ سنا دیا۔ کیا آپ کو میری مسکراہٹ پسند نہیں آ رہی؟ یمان مصنوعی افسوس سے بولا، بالکل پسند آ رہی ہے، بلکہ میری تو سالوں سے یہ حسرت تھی تمہیں یوں خوش باش دیکھنے کی۔ دلاور خان نے جلدی سے کہا، اچھا ڈیڈ میری چھوڑیں، یہ بتائیں کیا گھر میں کوئی مہمان آیا ہے ہمارے؟ یمان اپنے مطلب کی بات پہ آیا جو کل رات سے اس کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ کیا تم نے حور کو دیکھا ہے؟ دلاور خان نے مسکرا کر پوچھا۔ حور کو تو نہیں، پری کو ضرور دیکھا ہے۔ یمان کی آنکھوں کے پردے میں آروش کا سراپا لہرایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ مطلب؟ دلاور خان ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگے۔ وہ میرا مطلب میں پوچھ رہا تھا کون حور؟ یمان گڑبڑا کر بولا، حور میری بیٹی، تمہیں بتایا تو تھا نا، میں اس کو لینے جا رہا ہوں، پھر یہ بھی رات میں بتایا تھا وہ اکیلی ہے، تم جلدی آ جانا۔ دلاور خان پرجوش لہجے میں اس کو بتانے لگے، بیٹی؟ یمان کی سوئی بیٹی لفظ پہ اٹک گئی تھی۔ کیا بڑبڑائے ہو؟ ذرا زور سے کہو تاکہ میں بھی تو سنوں۔ دلاور خان نے ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر کہا، وہ کون سی بیٹی؟ آپ کن بیٹی کی بات کر رہے ہیں جن کی آنکھیں شہد ہیں؟ یمان فوراً سے ان کے پاس آتا بے چینی سے پوچھنے لگا، اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ ہاں حور، کل تم اس سے ملے ہو؟ دلاور خان اپنی خوشی میں یمان کی بے چینی محسوس ہی نہیں کر پائے جو اس کے چہرے پر صاف آیا تھی، مگر انہوں نے تو اپنا نام سیدہ آروش شاہ بتایا تھا۔ یمان سامنے کی جانب اپنا رخ کیے ایک چور نگاہ دلاور خان پہ ڈالے بولنے لگا، بس میں لاچار باپ نہ بنتا تو آج میری بیٹی خود کو خاندان کا کہلواتی، شاہ خاندان کا نہیں۔ دلاور خان افسوس بھرے لہجے میں بولے تو یمان کے ماتھے پہ ناسمجھی والی لکیریں ابھری۔ میں سمجھا نہیں۔ یمان پوری طرح سے دلاور خان کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں سب کچھ تو بتایا ہوا ہے، میری پانچویں بیٹی میرے دوست کے پاس ہے، وہ حور آروش ہے، میری بیٹی جو اب میرے پاس رہے گی۔ دلاور خان نے مسکرا کر بتایا تو یمان کی آنکھیں بے یقینی سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یمان بس یہی بول پایا۔ میں کیوں تم سے مذاق کروں گا؟ کیا وہ تمہیں میری بیٹی نہیں لگی؟ دلاور خان برا مان گئے، مگر وہ تو یمان اتنا کہتا خاموش ہو گیا، میرا دوست سید تھا، اس لیے حور بھی خود کو سیدہ بتا رہی تھی، مگر وہ سیدہ نہیں ہے، میری بیٹی ہے، اس کی رگوں میں سید زادے کا خون نہیں پٹھانوں کا خون ہے۔ دلاور خان نے اس کی آدھی بات کا مطلب اخذ کیے بتایا تو یمان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا ری ایکشن دے۔ اپنا سالوں پہلے جس وجہ کے طور پر اس کی محبت کو ٹھکرایا گیا تھا، اصل میں وہ حقیقت تھی ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ یمان سر جھٹک کر بولا۔ کیا مطلب؟ دلاور خان کو سمجھ نہیں آیا۔ میرا مطلب اگر وہ آپ کی بیٹی ہے مگر پرورش تو کہیں اور پائی ہے، تو کیا انہوں نے اتنے سالوں بعد جس کو باپ مانا، جس خاندان کے طور اتوار قبول کیا تھا، اچانک سے اگر سب بدل جائے تو کیا وہ نارمل رہیں، آپ سے شکوہ شکایت نہیں کی؟ یمان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، تبھی یہی کہا۔ یمان کی بات پہ دلاور خان بجھ سے گئے، وہ ابھی رات کو ہی آئی ہے، بات چیت نہیں ہوئی، آج اس کی ماں بھی آ جائے تو کیا پتہ وہ اپنا دل کھول دے۔ دلاور خان نے کہا، ناشتہ کیا ہے انہوں نے؟ یمان کو فکر ہوئی، نہیں، سو رہی ہے، شاید میں گیا تھا پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ دلاور خان نے کہا،
اب تک تو اٹھ جانا چاہیے تھا، 10 بج رہے ہیں، پتہ نہیں کل کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ یامان نے اپنا لہجہ سرسری بنائی کہا، میں دیکھتا ہوں۔ دلاور خان کو بھی خیال آیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہباز شاہ کمرے میں آئے تو کلثوم بیگم گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ شہباز شاہ اندر داخل ہوتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ آروش بہت اداس ہو کر گئی ہے، آپ نے نہ مجھے ٹھیک سے ملنے دیا، جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ کلثوم بیگم نم لہجے میں بولی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی جو میں اس کو یہاں سے جاتا ہوا دیکھتا۔ شہباز شاہ سنجیدگی سے بولے، کل سے وہ خود اس شرابی کیفیت کا شکار تھے، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا پیار کرتی ہیں سب سے۔ کلثوم بیگم نے کہا تو انہوں نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر بات وغیرہ کر لینا۔ شہباز شاہ نے کہا، میں ملنا چاہوں گی۔ کلثوم بیگم ان کی بات سن کر بولی، ملنا ٹھیک نہیں ابھی۔ شہباز شاہ نے ٹوکا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دلاور خان نے آروش کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو مسکرا کر پوچھا۔ جی جی۔ آروش جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ان کی آواز سن کر چونک پڑی۔ ناشتہ تیار ہے، سوچا تمہیں بتا دوں، کل رات بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کھایا کچھ، تمہاری والدہ صاحبہ بھی آنے والی ہیں تھوڑی دیر تک۔ دلاور خان اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر بولے، مجھے دراصل بابا سائیں سے بات کرنی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کل رات دوائیں بھی کھائی ہوں گی یا نہیں، اور صبح کا ڈوز بھی دیتی ہوں ان کو، اگر وقت سے دوائی نہ کھائیں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے ان کی، اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو میری بات کروا دیں۔ مجھے حریم کے بارے میں بھی پوچھنا تھا، پریگننسی کا 5واں ماہ ہے اس کا، اور وہ کمزور ہے بہت، اس لیے اس کی اچھی خوراک وغیرہ کا خیال میں کرتی ہوں، ورنہ اس کو تو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ خود سے کیا لے۔ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے منتھلی چیک اپ کی، شاید اب ڈاکٹر دوائی الگ کر دے، اس کی ڈائٹ وغیرہ کا بتائے۔ حریم کی رپورٹس تک میرے پاس ہوتی تھی، شاہ کوئی بچہ نہیں، اور حور تمہارا والد میں ہوں، اور رہی کوئی حریم تو اس کا خیال بھی اب کوئی اور رکھ لے گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دلاور خان تھوڑا سنجیدہ ہوئے، ان کو لگ رہا تھا وہ اپنی ماں یا بہن کا پوچھے گی، مگر اس کی توجہ کا مرکز حویلی والے تھے، جو ان کو برا لگ رہا تھا۔ میرا پیدائشی نام آروش ہے، اور میں جانتی ہوں وہ کوئی بچے نہیں پر میرے بابا ہیں، جیسے ان کو میری فکر ستاتی ہے ٹھیک ہے مجھے بھی ستا رہی ہے، وہ کوئی حریم نہیں، میری پھپھو کی بیٹی ہے، مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہے، مانا کہ وہاں میرے سارے لوگ ہیں جو ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، مگر اس کو میری عادت ہو گئی ہے، سارا کچھ مجھے پتہ ہے کہ کب حریم نے کون سی دوا کھانی ہے، کب حریم کو کھانا کھلانا ہے، کب اس کو واک کرنی ہے، کب اس کو آرام کرنا چاہیے، اور میں یہ بھی جان گئی ہوں میرا خون کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، مگر احساس محبت کا ایک مضبوط رشتہ ہے جو میرا ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال وہاں گزارے ہیں، جس میں میرے والد سید شہباز شاہ تھے اور اب بھی ہیں، میرے دل میں ان کے لیے محبت میں کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی، شاید باپ اور بیٹی کا رشتہ خدا نے بنایا ہی کچھ اس طرح ہے، جو میرے والد میں بہت عیب ہونے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے کینہ نہیں آیا، کوئی خلش پیدا نہیں ہوئی، کبھی یہ خیال نہیں آیا کاش میرے بابا سائیں ایسے نہ ہوتے، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں میرے بابا ہیں، مجھے ہر حال میں قبول ہیں، میری جان بستی ہے ان میں، میرے آئیڈل بابا ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر نماز کے بعد نفل ادا کرتی ہوں، کسی میں اپنے بابا سائیں کی لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں، تو کسی میں ان کے گناہوں کی معافی، اور یہ کام میں تب سے کرتی ہوں جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ آروش کو وہ پل یاد آیا تھا جب شہباز شاہ نے فراز احمد کو گولی ماری جو سیدھا ان کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ عام طور پر ایسے حالات میں مجھے ہراس ہو جانا چاہیے تھا، اس کو برے خیال آتے ہیں پر ڈر لگنے لگتا ہے اس انسان سے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، نہ مجھے اپنے بابا سے ڈر لگا، نہ میں ہراس ہوئی، اور نہ برے خوابوں نے مجھے ستایا، کیونکہ میرے بابا سائیں کی محبت کچھ اس انداز سے تھی کہ کبھی میں ان سے بدگمان ہو ہی نہیں پائی، پیار انہوں نے مجھے دیا، شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا پیار دیتا ہوگا، ان کا میرے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ بات وہ جانتے تھے، میں نہیں، تو میں ساری حقیقت جاننے کے بعد اکثر یہ سوچتی تھی اگر میں ان کی اپنی خود کی بیٹی ہوتی تو پھر جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ میرے منہ سے شاید آپ کو ان کا ذکر برا لگ رہا ہوگا، مگر میری زبان ان کے ذکر کی عادی ہے، جو میرے دل میں ان کے لیے جگہ ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، میں ہر ایک چیز کے بغیر رہ سکتی ہوں مگر اپنے بابا سائیں کے بنا نہیں۔ آروش کو دلاور خان کا انداز پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے جو منہ میں آتا گیا
وہ بولتی گئی کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شہباز شاہ کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، جبکہ دلاور خان دنگ سے ہو گئے تھے۔ اس کی شہباز شاہ سے یہ محبت دیکھ کر جانے کیوں ان کو اب اپنے سالوں پہلے کیے گئے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آروش کہوں گا تمہیں، اگر حور نام پسند نہیں اور مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ وہاں گزارا ہے۔ ساری حقیقت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ میں نے جو سالوں پہلے فیصلہ لیا تھا اس کے لیے تم ہم سے ناراض بھی ہوگی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں کسی سے بھی ناراض نہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ایسا فیصلہ نہ لیتے تو میں آج جو ہوں وہ نہ ہوتی، ایک بھائی کے پیار سے محروم ہوتی۔ آپ کے فیصلے کی وجہ سے مجھے شہباز شاہ جیسا باپ ملا، کلثوم شاہ جیسی ماں ملی، نورید شاہ جیسا لالا ملا جو کبھی کبھی وقت آنے پہ باپ جیسا رول ادا کر دیتا ہے، تو کبھی شازل شاہ جیسا لالا ملا جس سے کبھی کوئی بھی بات ہو میں بلا جھجک شیئر کر سکتی ہوں، بول سکتی ہوں۔ وہ میرا لالا بعد میں میرا ہمراز ہمذات پہلے تھا، جس سے چاہے جتنا بھی لڑ جھگڑ لو بعد میں معافی بھی مانگ لیتا، خود چوٹ کھا لے گا مگر اپنی بہن پہ ایک آنچ نہیں آنے دے گا۔ مگر زندگی کے خوبصورت لمحات وہاں ان لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ میں آپ سے ناراض نہیں بلکہ میں آپ کی مشکور ہوں۔ آروش دلاور خان کی بات درمیان میں کاٹ کر کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو دلاور خان لاجواب ہوئے تھے۔ میں کوشش کروں گا تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، مگر بیٹا تمہارا اپنا گھر یہ ہے، بہتر نہیں تم یہاں خود کو ایڈجسٹ کر لو، جیسے وہاں کا رنگ ڈھنگ اپنایا تھا ویسے یہاں کے اپنا لو، کیونکہ حقیقت تو تمہاری یہی ہے۔ دلاور خان مسکرا کر بولے، میں کوشش کروں گی کسی کو بھی مجھ سے شکایت نہ ہو۔ آروش کچھ نارمل لہجے میں بولی، چلیں پھر نیچے؟ دلاور خان نے پوچھا تو آروش نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ملازم ٹیبل پہ کھانا سیٹ کر رہے تھے۔ میل سرونٹس کو دیکھ کر آروش نے اپنا چہرہ جلدی سے کور کر لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ناشتہ کروں گی۔ آروش کی بات پہ دلاور خان نے چونک کر پلٹ کر اس کو دیکھا، جس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں کیوں نہیں؟ اور تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ دلاور خان نے تعجب بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں پردہ کرتی ہوں، آپ شاید بھول رہے ہیں میری پرورش کہاں ہوئی ہے۔ آپ پلیز یہاں سے ہر میل سرونٹ نکال دیں جو بھی ہوتے ہیں، ایسے میں یہاں انکمفرٹیبل رہوں گی۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ آروش تم سید زادی نہیں ہو، اسی لیے بیٹا تمہیں اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلاور خان نے اس کو سمجھانے کی غرض سے کہا تو آروش حیرت سے ان کو دیکھنے لگی تھی جو اس کو پردہ کرنے سے روک رہے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مانا کہ میں سید زادی نہیں، پر کیا میں اب یہ جان کر کہ آپ میرے باپ ہیں اپنا 25 سال سے کیا پردہ توڑ دوں، اس کو ختم کر لوں، کیونکہ اب سید زادی سے پٹھان بن گئی ہوں؟ کہو۔ آروش کے لہجے میں بے یقینی، بے بسی اور جانے کون سے جذبات شامل تھے۔ میں فلم انڈسٹری کا مالک ہوں بیٹا، ساتھ میں ایک مشہور فلم ڈائریکٹر۔ تمہاری ماں اپنے زمانے کی ایک مشہور ماڈل رہ چکی ہے، ان کی تو اب بھی بہت سوشل ایکٹیویٹیز ہیں۔ تمہاری بہنیں فلموں میں ایز اے ہیروئن کا رول پلے کر چکی ہیں، ایسے میں تمہارا یہ سب ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ دلاور خان کو سمجھ نہیں آیا وہ اپنی بات کو آروش کو کیسے سمجھائیں۔ میرے پردے سے کسی کو یا آپ کو کیا مشکلات ہوں گی؟ آروش ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے اور ہم تمہارا تعارف کیسے کرائیں گے اپنے سرکل میں موجود لوگوں سے اگر تم ایسے ہی رہیں تو؟ دلاور خان نے کہا، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے سرکل کے لوگوں کی وجہ سے خود کے لیے جہنم کا راستہ نہیں چن سکتی۔ میں چاہے ایک سید زادی نہیں مگر میرا تعلق تو ابھی بھی اپنے دین سے ہے۔ میں تو مسلمان عورت ہوں نا، تو ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور پھر دوبارہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، اگر نہیں تو مجھے روم میں چھوڑ آئیں۔ آروش سنجیدگی سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ دلاور خان کو حد درجہ پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ نور اور زوبیہ اچھے سے سمجھا دیں گی، میں باپ تھا تو مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر ماں یا بہنوں میں سے کوئی کہے گا تو خود ہی مان جائے گی۔ دلاور خان کچھ سوچ کر پرسکون ہوئے۔ نجمہ، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ نجمہ فوراً سے متوجہ ہوئی
اوپر آروش کے لیے اچھا سا بریک فاسٹ لے کر جاؤ۔ اور یمان کہاں ہے؟ دلاور خان ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر بولے۔ میں یہاں ہوں۔ ملازمہ کے کچھ کہنے سے پہلے یمان داخلی دروازے سے آتا دلاور خان سے بولا، کہاں تھے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ کال تھی اس لیے لان میں تھا۔ اور یہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ یمان نے آس پاس گہری نظر ڈال کر اپنے لہجے کو سرسری کرنا چاہا، مگر پھر بھی بے چینی صاف آیا تھی۔ کمرے میں ہے، وہاں ناشتہ کرے گی، نجمہ لے کر جا رہی ہے۔ دلاور خان نے نجمہ کی جانب اشارہ کیا جو ایک ٹرے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، سیٹ کر رہی تھی۔ بریڈ، جوس اور جیم کے بجائے پراٹھا ٹھیک رہے گا، کیونکہ عام طور پر گاؤں کے رہنے والے یہی کھاتے ہیں۔ یمان نے ٹرے میں ہلکا سا دیکھا تو کہے بنا نہ رہ پایا، جبکہ اس کی بات پہ دلاور خان حیرت سے یمان کو دیکھنے لگے، جس کی فکر مند نظریں ٹرے میں تھی جو آروش کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا آروش گاؤں میں رہتی تھی؟ دلاور خان کے سوال پہ یمان کی سٹی گم ہوئی۔ کیا مطلب کیسے پتا؟ آپ نے خود تو بتایا تھا وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اب یوں مجھے مشکوک نظروں سے نہ دیکھیں، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا، ورنہ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میرے پاس کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے۔ یمان گڑبڑا کر جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں، میں نے تو گاؤں کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ دلاور خان اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے بولے، آپ کی غلطی نہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ باتیں بھول جانا عام سی بات ہے، اس لیے ڈونٹ وری۔ یمان سارا کچھ اس کی عمر پہ ڈالتا، جوس کا گلاس میں انڈیلتا، ٹرے میں رکھ کر ملازمہ کو اوپر جانے کا اشارہ دینے لگا، جبکہ دلاور خان یمان کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو کسی نے ان کو عمر کا طعنہ دیا تھا، اور وہ یمان نے یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی، اور وہ بھی یمان نے یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تبھی وہ یہ محسوس نہیں کر پائے یمان آروش کے لیے کتنے بریڈز جمع کرتا ٹرے میں رکھ چکا ہے، اسی لیے حیران بس نجمہ ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا تھوک نکلا، صاحب 1-2 بریڈ ٹھیک ہیں، وہ اتنی سمارٹ اور گوری چٹی ہیں، مجھے نہیں لگتا اتنا کچھ کھاتی ہوں گی۔ پراٹھا بھی آپ بول رہے ہیں، ورنہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا بڑے صاحب کو۔ نجمہ نے جلدی سے ٹرے یمان کی پہنچ سے دور کیا، جو ٹیبل پہ سارا کچھ ایک ٹرے میں رکھنے کے در پہ تھا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ یمان نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو گھورا تو وہ گڑبڑائی۔ اس نے پہلی بار یمان کا ایسا انداز دیکھا تھا۔ اسے چھوڑو، میری طرف دیکھو۔ کیا کہا؟ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں؟ بیٹا جی، پٹھان کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ دلاور خان نے یمان کا دھیان اپنی جانب کیا تو نجمہ فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ آئی واز جسٹ کڈنگ۔ یمان جوس کا گلاس منہ کے پاس کرتا جلدی سے بولا، بھائی مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ دلاور خان نے ہاتھ اوپر کیے کہا، اچھی بات ہے۔ یمان نے جیسے جان چھڑائی، ذات بدل گیا، ماں باپ بدل گئے، گھر بدل گیا، اب میں اپنا حلیہ بھی بدل دوں؟ کبھی نہیں۔ میں نے بہت کمپرومائز کر لیا، مگر اپنے پردے پہ بالکل کمپرومائز نہیں کروں گی۔ آروش جب سے کمرے میں آئی تھی بڑبڑانے میں مصروف تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ آروش نے کوفت بھری نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ میں ہوں نجمہ، آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ دروازے کے پار کھڑی نجمہ نے بتایا تو اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ کل کا سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے اب زور کی بھوک نے اس کو ستایا تھا۔ آ جاؤ، آروش نے اجازت دی۔ یہ آپ کا ناشتہ۔ نجمہ نے مسکرا کر ناشتے کی ٹرے کمرے میں موجود ٹیبل کے اوپر رکھی تو آروش کی نظر ٹیبل پہ پڑی تو ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ آروش بریڈ کو عجیب نظروں سے دیکھ کر نجمہ سے بولی۔ بریڈ ہے جی، نجمہ نے پرجوش آواز میں بتایا تو آروش نے اس کو گھورا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر میں یہ ناشتہ نہیں کرتی، مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے دیسی گھی سے پراٹھا بنا کر لاؤ 2-3۔ آروش بریڈ ٹرے میں واپس رکھتی نجمہ سے بولی، جس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ 2-3 پراٹھے، وہ بھی دیسی گھی کے ساتھ؟ نجمہ پورا منہ کھولے کہتی، ساتھ میں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی اشارہ کرنے لگی۔ ہاں کیوں؟ کیا گھر میں آٹا نہیں یا گھی ختم ہے؟ آروش کو اس کا اتنا حیران ہونا سمجھ نہیں آیا۔ آٹا تو بہت ہے جی، مگر آپ دیسی گھی والے پراٹھے نہ کھاؤ، موٹی ہو جاؤ گی، اور آج کل اچھے رشتے سلم و اسمارٹ لڑکیوں کے لیے آتے ہیں۔ نجمہ نے اپنے مفت مشورے سے اس کو نوازا تو آروش نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اس کو گھورا، جیسے کچھ دیر قبل یمان نے گھورا تھا۔ میں بچپن سے یہی کھاتی آئی ہوں اور ایسی ہی ہوں، تم شہری لوگوں کو کیا پتہ دیسی گھی کے فوائد۔
آروش سر جھٹک کر کہتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ جی اصل بات یہ ہے یہاں دیسی گھی نہیں، نجمہ گڑبڑا کر بولی۔ دیسی گھی نہیں؟ آروش نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہوگا جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، میں کچن میں دیکھتی ہوں۔ نجمہ اتنا کہتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ سنو، یہ ٹرے واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا روکھا سوکھا سا بریڈ۔ آروش منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی روکھا سوکھا کہاں ہے، جوس کا گلاس ہے اور جیم بھی تو ہے۔ نجمہ نے فوراً سے کہا تو آروش تپ اٹھی۔ تم لے کر جاؤ اسے، آروش نے بیزاری سے کہا۔ جی بہتر، نجمہ اتنا کہتی فوراً سے ٹرے لیتی باہر نکلی۔ اوف یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ عجیب لوگ ہیں، لنچ کے وقت ناشتہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں لنچ کب تیار ہوتا ہوگا ان کا۔ نجمہ کے جانے کے بعد آروش بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ آروش نے کچھ نہیں کھایا۔ دلاور خان نے اس کو ایسے واپس آتا دیکھا تو پوچھا۔ یمان بھی اپنا کھانا بھول کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ صاحب جی، انہوں نے کہا مجھے 2-3 دیسی گھی والے پراٹھے کھانے ہیں، میں یہ سب نہیں کھاتی ناشتے میں۔ نجمہ ایک نظر یمان پہ ڈالتی بولی تو دلاور خان کی نظریں بے ساختہ یمان پہ پڑی، جو ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بول رہا ہو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو کہتی ہے تم بناؤ، دلاور خان نے کہا۔ مجھے پراٹھا بنانا نہیں آتا، نجمہ نے اپنا مسئلہ بتایا۔ تمہیں آسان سا پراٹھا بنانا نہیں آتا؟ دلاور خان کو یقین نہیں آیا تھا۔ صاحب جی، نجمہ نے فوراً سے کہا، نہیں مجھے آتا ہے، میں بنا دیتا ہوں، تم جلدی سے ان کو دے آنا۔ یمان جلدی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر پہنی ہوئی براؤن لیدر کی جیکٹ اتارتا، شرٹ کے بازو کے کف فولڈ کرنے لگا۔ صاحب آپ بنائیں گے؟ یمان تم پراٹھے بناؤ گے؟ ملازمہ اور دلاور خان ایک آواز میں بولے تو یمان جو کف فولڈ کر رہا تھا ان کو دیکھنے لگا، جن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔